العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء کرام، اس وقت اب فصل ثانی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں مختلف موضوعات سے متعلق احادیث پیش خدمت ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خدام کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کا تواضع، انکسار، اور خود پیغمبر علیہ السلام اپنا کام خود کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے مختلف موضوعات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین مذکور ہیں ان سے متعلق ہیں گفتگو ہوں گے انشاءاللہ. خدام کے ساتھ برتاؤ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس رضی اللہ عنہ قال خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابن 8 سنین خدمته 10 سنین فما لامني على شيء قط أتي فيه على يدي فإن لامني لائم من أهله قال دعوا فإنه لو قضي شيء كان هذا لفظ المصابه ورواه البيهقي في شعب الإيمان مع تغير يسير. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو میری عمر 8 سال تھی. اس وقت سے مسلسل 10 سال تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے فرائض انجام دیتا رہا، جو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت قیام ہے. اس پورے عرصے میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میرے ہاتھ سے کوئی چیز ضائع ہو گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ملامت کی ہو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے کوئی شخص کسی چیز کے ضائع ہونے پر مجھ کو ملامت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جانے دو، اس کو ملامت نہ کرو. حقیقت یہ ہے کہ جو بات ہونے والی ہوتی ہے ضرور ہو کر رہتی ہے. لَقُضِيَ شَيْءٌ كَانَ روایت کے الفاظ مصابے کے ہیں، اور بیہقی نے بھی اس روایت کو کچھ الفاظ کے تغیر تبدل کے ساتھ شعب الایمان میں نقل کیا ہے. یہ حدیث پاک ہے، اس کا مختصر ترجمہ اس ذیل میں چند الفاظ ہیں. پیغمبر علیہ السلام حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں 8 سنین یعنی 8 سال کا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ انصاریہ نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خادم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، حضرت انس کو بطور خادم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اس وقت حضرت انس کی عمر 8 سال تھی. 10 سنین یعنی 10 سال تک، یعنی 8 سے 10 سال تک میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ہی عمر مدینہ منورہ میں گزری ہے. اتیفی یہ مجہول کا صیغہ ہے، ضائع ہونے اور ہلاک ہونے کے معنی میں ہے. یعنی جو چیز میرے ہاتھوں میں ضائع ہو جاتی ہے یہ شے کی صفت واقع ہوتی ہے، یعنی یدی تثنیہ ہے، دونوں ہاتھ مراد ہیں. یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میرے دونوں ہاتھوں سے کوئی چیز ضائع ہو گئی ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ملامت کر کے لعن طعن کیا ہو. دیگر افراد جب ملامت کرنے لگتے تو آپ فرماتے کہ اس کو چھوڑو، اور فرماتے لو قضی شیء کان، یعنی تقدیر الہی میں جس چیز کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے وہ ضرور ہو کر رہتا ہے. مستقبل کے اعتبار سے جو بات ہونے والی ہوتی ہے وہ ضرور ہو کر رہتی ہے. یہ صاحب توضیحات نے اس ذیل میں لکھا ہے، اور تقریباً یہی بات آپ کے صاحب مظاہر لکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو بات ہونے والی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کہ کسی بھی چیز کا ٹوٹنا پھوٹنا اور تلف ہونا، ضائع ہونا، یہ قضا و قدر کے تحت ہوتا ہے. گرچہ اس کا ظاہری سبب کچھ اور ہو،
لہٰذا اگر کوئی شخص کسی چیز کے ضائع ہونے کا ظاہری سبب بنا ہے تو اس کو ملامت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر لونڈی خادمہ کے ہاتھ سے کوئی برتن ٹوٹ جائے تو اس کو مارو نہیں، کیونکہ ہر چیز کے لیے فنا ہے اور اس کے باقی رہنے کی ایک مدت ہوتی ہے۔ جب تک اللہ نے اس کے لیے بقا لکھی تھی اس کی بقا ہو گئی، اس لیے اب ملامت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کے بلند اخلاقی پر دلالت کرتی ہے چیز، اور ایک خادم کے ساتھ یا عام زبان میں کہہ لیجئے ایک نوکر کے ساتھ ایک سیٹ کو، مالدار کو کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، یہ حدیث پاک اس کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر یہ معاشرے میں یہ چیز بڑی مفقود نظر آتی ہے، اور بچوں یہ اخلاقیات پر منحصر ہے کہ سامنے والا کس اخلاق کا خوگر ہے اور اس کا اپنے ماتحتوں کے نزدیک اس کا کیا کردار اس کے معاملے میں ہوتا ہے، یہ حدیث اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وعن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت لم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الاسواق ولا يجزي بسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح رواه الترمذی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو خلقی اور طبعی طور پر، خلقی یعنی پیدائشی، خلقی اور طبعی طور پر فحش گو تھے اور نہ قصدن فحش گوئی کرتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نہ مزاجن پیدائشی طور پر، نہ مزاجن فحش گو تھے نعوذ باللہ، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصدن فحش گو تھے۔ گویا کسی بھی طرح اور کسی بھی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فحش گوئی کا صدور نہیں ہوتا تھا، اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے تھے جیسا کہ عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور نہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے لیتے تھے بلکہ برائی کرنے والے کو دل سے معاف کر دیتے تھے، اور ظاہر میں بھی اس سے عفو درگزر کا معاملہ کرتے تھے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کی اس ارشاد پر عمل کرتے تھے کہ فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ہیں، اور تقریباً اس طرح کی روایت ماضی میں گزر چکی ہے، اور وہاں پر ہم نے مختصر آپ کے کلام بھی کیا ہے۔ اور اس حدیث پاک میں جو آپ کے سامنے اس کا ہم نے ترجمہ سنا ہے، یہ حدیث چونکہ ما سبق حدیث کی تشریح ہے، اس لیے آئندہ حدیث سے تواضع کی انکساری کی۔ وعن انس یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يعود المریض ويتبع الجنازہ ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار ولقد رأيته يوم خيبر على حمار ختامه ليف رواه ابن ماجہ والبہقی فی شعب الایمان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہترین اخلاق و عادات کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت کرتے، جنازے کے ساتھ جاتے، مملوک و غلام کی دعوت قبول فرما لیتے، اور گدھے پر سوار ہونے میں بھی کوئی تکلف نہیں فرماتے تھے، چونکہ اس زمانے کی سواریاں تھیں جس پر تکلف نہیں تھا۔ چنانچہ غزوہ خیبر کے دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گدھے پر سوار دیکھا جس کی باگ کھجور کے پوست کی تھی۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے اور شعب الایمان میں بہقی نے نقل کیا ہے۔ دیکھیے، مملوک سے مراد وہ غلام ہے جو اپنے مالک کی اجازت سے آپ کی دعوت کرتا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلام کی دعوت و ضیافت کو رد کرنا گوارا نہیں کرتے تھے تو کسی آزاد و خود مختار شخص کی دعوت کو بدرجہ اولا رد نہیں کرتے ہوں گے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر نفسی، تواضع اور کسی فرق امتیاز کے بغیر تمام انسانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت اور اپنی بڑائی کے اظہار اور غرور و تکبر سے کلیتاً اجتناب پر دلالت کرتے ہیں۔ وقت ضرورت
وقت ضرورت، جب بھی انسان کو وقت پڑے، آج بھی جیسے کسی کو اگر ضرورت پڑتی ہے، کوئی بڑا آدمی ہے لیکن وقت ایسا ہے کہ اس کو جلدی پہنچنا ہے، تو بڑی اہم اور مضبوط اور اونچی سواری کے بجائے معمولی سواری پہ بیٹھ جاتا ہے، یہ اس کے کثر نفسی کی دلیل ہے۔ تو بوقت ضرورت گدھے پہ سوار ہونے سے بھی گریز نہ کرنا، اور خصوصاً غزوہ خیبر کے دن جو شوکت اور سطوت کے اظہار کا دن تھا، گدھے پہ سوار ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بادشاہ اور دنیا دار بڑے لوگ جیسی خوبی صفت تھی، اور نہ آپ علو نفس کے جذبات سے تکلفات اور ظاہر داری اختیار کرنا گوارا کرتے تھے۔ دیکھیں، جب انسان کو دنیا میں کوئی بڑی کامیابی ملے، اونچا مقام اور مرتبہ ملے، اور اس کو یہ خیال گزرے کہ ممکن ہے کہ میرا نفس تکبر کا شکار ہو سکتا ہے یا ہو، تو اس موقع پر انسان کو کچھ ایسے کام کرنا چاہیے جس سے اس کا نفس مرے اور اس کا نفس تکبر اور غرور کی طرف مائل نہ ہو سکے۔ ایسے کچھ کام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اس ذیل میں صاحب توضیحات نے لکھا ہے کہ علی حمارن، یعنی غزوہ خیبر کے موقع پر آپ دراز گوش پر سوار تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے بطور تواضع دراز گوش پر سواری کی، یعنی مطلب دراز گوش مراد وہی گدھا ہے۔ اس میں ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انکساری میں مشابہت آ گئی۔ دیکھیں کتنی اہم بات لکھی صاحب توضیحات نے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے گدھے پر، اور جس کو اردو میں دراز گوش کا لفظ کہا جاتا ہے آپ کے ادب کی زبان میں، اس پہ سوار ہوئے، تو مقصد کیا تھا؟ صاحب توضیحات نے بڑی پیاری اور اچھی بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کا اس پر سوار ہونا، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک انکساری میں مشابہت آ گئی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ گدھے کی سواری اختیار کی تھی۔ اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ یہ جائز ہو جائے کہ گدھے کی سواری جائز ہے، اسی وجہ سے گدھے کا پسینہ پاک قرار دیا گیا ہے۔ یہ گدھے کا بھی فائدہ ہوا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اس گدھے سے عربستان کے بڑے سفید گدھے مراد ہیں جو گھوڑے کے قریب ہوتے ہیں، اور افغانستان کے گدھے بھی اسی قدر قدآور ہوتے ہیں۔ اس سے وہ گدھا مراد نہیں ہے جو چھوٹا سا ہوتا ہے، جن پر سوار ہونا باعث عار سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرا آدمی بھی سوار ہوتا تھا، اس سے بھی معلوم ہوا کہ بڑا گدھا ہوتا تھا۔ خطامہ ای لجامہ و لگامہ، یعنی اس کے لگام وغیرہ، اور لیف کے معنی لگام کی رسی کھجور کی پوست اور چھال کی بنی ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواضعاً اور انکساری کے طور پر اس طرح سے کام کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہت کے لیے بھی پیغمبر علیہ السلام یہ کام کرتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے بچوں کے انسان کو چاہے جتنا بڑا مقام اور منصب مل جائے، لیکن اپنے آپ کو چھوٹا رکھنے میں ہی عافیت ہے، عزت ہے، تکریم ہے۔ ہاں، زمانہ ان کی تکریم کرے، آپ کی عزت کرے، لیکن آپ خود اپنی عزت اور تکریم کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ جیسے میاں مٹھو، جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ خود اپنی خود نمائی کرنا، یہ بہرحال غلط ہے۔ لوگ آپ کا اکرام کرے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اس کے بعد پھر حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتی ہیں، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، وقالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخضب نفسه، رواه الترمذي۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیاں خود گانٹ لیتے تھے، انہیں سی لیتے تھے، اپنا نیا پرانا کپڑا خود ہی سی لیتے تھے، اور اپنے گھر کا کام کاج اسی طرح کرتے تھے جس طرح سے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں کام کاج کرتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے ہی انسان تھے جیسے دوسرے انسان ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے کپڑے کی جوئیں خود دیکھتے تھے، اپنی بکری کا دودھ خود دھوتے تھے، اور اپنی خدمت
آپ کر لیتے تھے، یعنی اپنا ذاتی کام خود ہی کر لیا کرتے تھے، کسی دوسرے سے کرنے کے لیے کم ہی کہا کرتے تھے۔ بچوں یہ تو بہت اونچی صفت ہے، اور آج کل یہ صفت تقریباً ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ختم ہو گئی، لیکن بہرحال مفقود ضرور ہے اور کمیاب ضرور ہے، کم نظر آتی ہے۔ جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری خدمت کریں، لوگ میری خدمت کریں، اور ایسے طریقے اپنائے جاتے ہیں کہ خدمت کرنے والے خود ہی آ جائیں، جبکہ معاملہ بہرحال مناسب نہیں ہے۔ بڑے انسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام خود کرنے کی عادت ڈالے، الا کہ اکراماً احتراماً دوسرے لوگ اور اس کی خدمت کرتے ہیں بغیر اس کے کہے ہوئے اور بغیر اشراف کے، تو اللہ کی نعمت، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں چند الفاظ یخصف، انہیں جوتا سینے اور گانٹ لگانے کے معنی میں ہے، اسی سے خصاف بھی آتا ہے، خصفہ سے، اور بشر ہر انسان کو کہتے ہیں، چاہے چھوٹا انسان ہو بڑا انسان ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بتانا چاہتی ہے کہ آپ انسان تھے، فرشتے اور جنات میں سے نہیں تھے، لہٰذا آپ پر بشری عوارض تھے۔ اس حدیث سے آپ کے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال عام انسانوں جیسے تھے، ہمارے اور آپ کی طرح۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ امتیازی صفات سے نوازا تھا، یہ اللہ کی طرف کی بات تھی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوتے، جیسے کفار کہا کرتے تھے، خیال تھا کہ اگر محمد اللہ کے رسول ہوتے تو عام انسانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے کاموں میں مشغول نہ ہوتے، بلکہ بادشاہوں کی طرح چھوٹے کاموں سے اجتناب کرتے، جیسے اس آیت میں ہے کہ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق۔ اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک انسان تھے اور بطور تواضع آپ انسانوں کی طرح کام کیا کرتے تھے، تکبر سے پاک تھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ انسان کو تکبر سے ہر اعتبار سے پاک ہونا چاہیے۔ یفلی ثوب فلا یفلی تفلیتاً باب تفعیل سے، اور تفلیاً باب تفاعل سے، دونوں کپڑوں وغیرہ میں، کپڑوں اور سر میں جوئیں وغیرہ تلاش کرنے، ٹٹولنے کے معنی میں آتا ہے، تاکہ اس کو ہٹایا جائے۔ اب دیکھیں یہاں پر صاحب توضیحات نے ایک سوال کھڑا کیا ہے اور اس کا جواب بھی خود دیتے ہیں۔ اہم چیز ہے، مواہب لدنیا میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم یا کپڑوں میں کبھی بھی جوئیں نہیں پڑی، پھر یہاں تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بہرحال اہم سوال ہے۔ اس کے جواب میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اور نہ کبھی کسی مچھر نے آپ کے جسم کو ڈنک مارا ہے۔ یہاں جو کا ذکر کیسے آیا؟ یہ سوال ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا، گویا کہ دو سوال ہیں۔ اب اس سوال کے ذیل میں صاحب توضیحات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار بشریت کی غرض سے بطور تواضع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار بشریت کے غرض سے بطور تواضع اپنے کپڑوں میں جوؤں کو تلاش کیا ہے۔ یہ صرف تلاش کرنے اور ٹٹولنے کی حد تک تھا، تلاش کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس میں جوئیں موجود تھیں۔ شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے اشعۃ اللمعات میں لکھا ہے کہ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں کبھی بھی جوئیں نہیں پڑی، لیکن چونکہ ان موضوعات کا بدن کے علاوہ کپڑوں کے ساتھ باہر سے لگنا ممکن تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یہ بہرحال اہم چیز تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، جس کا آپ کے جواب بھی دے دیا گیا ہے۔ اور علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سوال کھڑا کیا، اس کے اندر شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے ماشاءاللہ بہترین جواب دیا، اور تقریباً وہی سب چیزیں ہیں جو احادیث میں آپ پڑھتے آئے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عوام کے ساتھ جو تعلق رہا ہے، اس بارے میں حدیث پاک فرماتے ہیں، وعن خارجة بنت زید بن ثابت قال دخل نفر على زید بن ثابت فقالوا لو حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت جاره فكان إذا نزل علي الوحي بعث إلي فكتبته له فكان إذا ذكرنا الدنيا
ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذی۔ حضرت خارجہ بن زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک دن کچھ لوگوں کی جماعت میرے والد محترم حضرت زید بن ثابت کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں بیان کیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش خلقی اور عام لوگوں کے ساتھ آپ کے بہترین اور خوشگوار تعلقات کو ظاہر کرے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پڑوس میں رہا کرتا تھا، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مجھے بلا لیتے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کے حکم سے وحی لکھتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب ہم دنیا کی خرابیوں یا دنیا کے مزرعۃ الآخرہ ہونے کے اعتبار سے اس کی خوبیوں کا ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ اس دنیاوی ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ آخرت کا ذکر کرتے، اور جب ہم کھانے پینے کا ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ اس کا ذکر کرتے۔ یہ تمام باتیں میں لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام باتیں میں تم لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عام زندگی میں یہ تمام معاملات کیا کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا مقام بلند جس انداز کا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے۔ دیکھیے خارجہ بن زید بن جلیل قدر تابعی ہیں، انصاری ہیں، مدنی ہیں، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں نے زمانہ پایا ہے، اپنے باپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سنی ہے، اور مدینہ منورہ کے فقہائے سبع میں سے ایک ہیں، اور فقہائے سبع کے مختلف نام ہیں، آپ کے تقریباً سب کو معلوم ہے۔ اور فقانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مجلس کا خیال رکھا اور انسانوں کے ساتھ عمومی تعلق رکھا، اور یہی کمال بشریت ہے۔ پتہ چلا کہ انسانوں کے ساتھ عمومی تعلق رکھنا یہ کمال بشریت ہوتا ہے۔ اس طرح خشکی نہ تھی کہ ہر مجلس میں اپنی ہی بات چلا دی اور کسی اور کی نہ سنی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع تھے اور ہر ایک کی بات پیغمبر علیہ السلام سنتے تھے۔ یہ بہرحال بہت اہم صفت ہے اور لوگوں میں کمیاب ہی ہوتی ہے۔ یہ وہ باتیں تھی جو صاحب توضیحات نے لکھی ہے، اور اس ذیل میں صاحب مظاہر لکھتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پڑوس میں تھا۔ اس کا مطلب یہ جملے کے ذریعے حضرت زید نے اس طرف اشارہ کیا کہ مجھے روحانی اور جسمانی دونوں طور پر بہت زیادہ قربت حاصل تھی۔ اس اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی اور سماجی زندگی کی تفصیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے معاملات اور حالات کا علم دوسروں کے بنسبت مجھے زیادہ تھا۔ حدیث سے یہ معلوم ہوا بچوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عوام کے درمیان بڑا گہرا سماجی رابطہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور لوگوں کے ساتھ نہایت خوشگوار اور بے تکلفانہ معاشرتی تعلقات رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سماجی گفت و شنید، علم بحث و مباحثہ، دین و باتوں کے ذکر و اذکار، دنیاوی معاملات و اخبار میں مساوی طور پر حصہ لیا کرتے تھے، جن کا تعلق معاشرے کے مختلف احوال، کوائف، واقعات اور حادثات اور لوگوں کے حقوق اور عادات سے ہوتا تھا۔ لیکن یہ گفت و شنید اور ذکر و اذکار اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کا تعلق صرف ان باتوں سے ہوتا تھا جو مذموم اور مکروہ نہ ہوتی۔ جہاں تک مذموم اور مکروہ باتوں کا تعلق ہے تو نہ یہ ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسی چیزیں آئیں اور آپ کے سامنے اس کا ذکر ہو، اور نہ اس ذکر و اذکار میں حضور کی شرکت کا تصور کیا جا سکتا تھا۔ معلوم ہی ہے بچوں کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی اپنے ساتھیوں کے درمیان بے تکلفانہ باتوں میں شرکت کرتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی بے تکلفانہ باتیں کر لے سکتا ہے، لیکن ایسی بے تکلفانہ باتیں جو شریعت کے خلاف نہ ہوں، کسی کی دل آزاری نہ ہوتی ہوں اور غیر مناسب نہ ہوں، تو اگر یہ معاملہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
اور بڑے انسان کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے۔ تو اس مجلس میں ہم نے اتنے احادیث پر مختصر کلام کیا، اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں مزید احادیث پر انشاءاللہ کلام کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.